اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے موجودہ سلسلے کو اگر اسلامی تاریخ کا نام دیا جائے تو یہ شاید زیادہ مناسب رہے۔ 476 کو رومی بادشاہ رومیولس اگسٹس کو جرمنی گوتس نے شکست دی، جس کے بعد رومی حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ روم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اب اس کا زوال تیزی سے شروع ہو گیا۔ 480 عیسوی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد حضرت قصا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے عرب میں تمدن کو رواج دیا، مکہ کے قبائل کو شہر کی صورت میں جمع کیا، نظم و نسق چلانے کے لیے قوانین و ضوابط بنائے، ٹیکس کا نظام قائم کیا۔ عرب کے معزز قبائل نے آپ کو اپنا سردار تسلیم کیا اور اچھے کردار کی بنیاد پر خانہ کعبہ کا نظم و نسق بھی آپ کے خاندان کے پاس کر دیا۔ 496 عیسوی کو جرمن فرینکس آبادی کے کنگ کلووس نے عیسائیت مذہب اختیار کیا اور لوگوں کے لیے سول قوانین کو تحریری شکل دی۔ تقریباً 500 عیسوی کے دوران یمنی بادشاہ یوسف نے یہودی مذہب اختیار کیا، اپنے دور میں اس کا پرچار کیا اور اس علاقے میں یہودیوں کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ اس دوران جاپان چین کے رہن سہن سے بہت متاثر ہو رہا تھا اور اس کا رہن سہن جاپان میں منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چین کے اندر مختلف قسم کے کاغذ بننا شروع ہو گئے اور ان میں جدت آنا شروع ہوئی۔ پہلے ہی جدت تھی لیکن اس میں اب مختلف قسمیں پیدا ہونا شروع ہو گئی، لیکن باقی علاقوں میں ابھی تک کاغذ سازی میں اتنی مہارت نہیں تھی جتنی چائنا کے اندر۔ 510 عیسوی کے دوران حضرت ہاشم، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ہاشم کی خوبیوں کی وجہ سے اجداد کا منصب و مرتبہ انہیں حاصل رہا۔ حضرت ہاشم کے بھائی عبد الشمس کو ان کے مرتبے کے سبب اناد ہوا اور ان کا منصب و عزت خود حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان کے نسل میں یہ اناد اور بغض جاری رہا۔ تقریباً 511 عیسوی کے دوران جرمن فرینکس کلووس 28 نومبر کو انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کی حکومت اس کے 4 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس دوران جرمن فرینکس کلووس نے آرلین میں کیتھولک بشپی کانفرنس بلوائی، جس کے دوران کیتھولک چرچ کو حقوق اور اختیارات سے نوازا گیا۔ اس کانفرنس کو آرلین کی پہلی کانفرنس کا نام دیا گیا۔ عیسائیت مختلف حصوں میں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی اور مختلف علاقوں میں الگ ان کے مراکز قائم ہونا شروع ہو گئے۔ 523 عیسوی کے دوران یمنی یہودی بادشاہ یوسف کو عیسائی لوگوں سے شکست ہوئی اور اس کے دور کا وہاں پہ خاتمہ ہو گیا۔ 525 عیسوی کے دوران لندن کے اندر عیسوی کیلنڈر کو استعمال کیا گیا۔ 532 عیسوی کے دوران تقریباً ہاگیا صوفیہ کی تعمیر ہوئی، جو کہ رومن آرٹ کی ایک تعمیری شاہکار ہے، جس کو آج ایک مسجد کی شکل دے دی گئی ہے ترکی کے اندر۔ 535 عیسوی کے دوران کونسل آف کلیرماؤنٹ ہوئی۔ اس کونسل میں کیتھولک بشپ پر کچھ حوالے سے چرچ نے پابندی عائد کی کہ بعض مسائل پر وہ حکومت سے درخواست نہ کریں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان شادیوں پر بھی اس میں تنقید کی گئی۔ 545 عیسوی کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف قصا کی ولادت ہوئی۔ 549 عیسوی کے دوران چینی مذہبی لوگوں نے بدھزم کی ایک منظم فلسفی ترتیب دی اور اس کا پرچار کیا۔ 549 عیسوی کو ہی آرلین کی 5ویں چرچ کونسل ہوئی۔ اس کونسل میں مختلف عیسائی مذہبی رہنما اکٹھے ہوئے اور اس میں نئے فرقوں کی مخالفت کی گئی اور ان کی تردید کی گئی۔ بعض کے مطابق 550 عیسوی کے دوران یہودیوں کی تحریر تالمود میں فارس کے اندر تبدیلی کی گئی اور اس میں بہت ساری تحریر کو رد و بدل کیا گیا۔ 553 عیسوی کے دوران ایک کونسل ہوئی جس میں مختلف عیسائی رہنما شامل تھے اور انہوں نے گزشتہ جتنے بھی کونسلز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پر تائید کا اظہار کیا۔ 556 عیسوی کے دوران برطانیہ میں سیکسون قبیلہ نے حکومتیں قائم کر لیں اور ان حکومتوں کو 7 بڑی حکومتوں میں تقسیم کر لیا۔ ان کو 7 کنگڈم کا نام دیا گیا اور برطانیہ میں اس دور کو 7 کنگڈمز کا دور کہا گیا۔ 560 عیسوی کے دوران سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف کی مکہ میں پیدائش ہوئی۔ تقریباً 563 عیسوی کے دوران اسکاٹ لینڈ میں عیسائیوں کا ایک مذہبی مرکز قائم کیا گیا۔ تقریباً 570 عیسوی کے دوران عام الفیل کا سال قرار پایا۔ عام الفیل کا سال قرار دیا گیا اس سال کو جس دوران یمن کے بادشاہ نے بیت اللہ گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا، جس کے پاس ہاتھی بھی تھے جو کہ کافی تعداد میں تھے، مگر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور وہ حملے میں کامیاب نہ ہو سکے اور غرق ہوئے، اور اسی واقعے کے تقریباً 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا، انسان کے مسائل بھی بحث بڑھ رہے تھے۔ انفرادی روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ اجتماعی نظام حکومت کو سمجھنا اور ان کے لیے قوانین بنانا بھی بہت اہم ہو چکا تھا۔ کوئی ایسی شریعت کی ضرورت تھی جو ایسا نظام زندگی پیش کرے جس میں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں اور وہ بیلنس کے ساتھ چلے۔ یہودیت اس حوالے سے بہترین مذہب تھا اور وہ لاگو بھی ہو سکتا تھا، لیکن بعض معاملات کی وجہ سے یہودیت صرف ان کی نسل تک ہی محدود رہی۔ اس حوالے سے عیسائیت نے کافی کامیابی حاصل کی اور وہ عوام کی مقبولیت میں پیش رہی بنسبت یہودیت کے، لیکن حکمرانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے
بہت جلد مذہب کو اور حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ کرنا شروع کر دیا اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ ایک مشترکہ عالمی نظام حکومت یا نظام زندگی کی شدت ہر کسی نے محسوس کی، مذہبی لوگوں نے بھی اور حکمرانوں نے بھی، لیکن ان دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا کہ مذہب پہلے ہے یا شریعت پہلے۔ شریعت یہ طے کرے گی کہ حکومت کی حدود کیا ہے یا حکومت طے کرے گی کہ کون کون سی شریعت یا کیا کیا نظام لاگو کرنا ہے۔ بہرحال یہودیت اور عیسائیت کے بعد اس چیز کی شدت سے ضرورت رہی کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جو عالمی ہو اور قدرت کی طرف سے ہو۔ یہودیت کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات پائی جاتی ہیں کہ ایک ایسا پیغمبر آئے گا اور اس کی شریعت کے تحت پوری ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، اور عیسائیت میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کی شریعت کے تحت عالمی حکومت قائم ہوگی اور وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ یہودیت بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں اور دونوں اس چیز پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پہلے بھی کی جا چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بہت سارے پیغمبروں نے بتا دیا تھا کہ ایک احمد ہوگا جو پیغمبر ہوگا اور آخری پیغمبر ہوگا، اور وہ ایک ایسے عرب علاقے میں آئے گا جہاں پہ نخلستان ہوں گے، جہاں پہ کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہودیت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ ایک سرخ ستارہ جب ظہور کرے گا تو ایک پیغمبر آئے گا اور وہ آخری پیغمبر ہوگا، اور اسی کے تحت اگلا نظام حکومت یا عالمی حکومت قائم ہونی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھیں، عیسائیت بھی اس حوالے سے آگاہ تھی اور یہودیت تو پہلے ہی اس سے آگاہ تھی۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی اس حوالے سے آگاہ تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا اور عرب علاقے میں آئے گا، بلکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے ماتحت عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اکٹھے ہونا ہے اور ایک عالمی نظام قائم ہونا ہے جس کی پیشین گوئی کی جا چکی ہے۔ اس نقطہ نظر سے بہت سارے عیسائی اور یہودی عرب کے علاقوں میں اسی وجہ سے ہجرت کر کے آئے کہ وہ اسی پیغمبر کے سائے میں رہیں گے اور ان کی شریعت کو قبول کریں گے۔ بعض علماء کے مطابق ہند کی قدیم مذہبی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری دور میں ایک پیغمبر آئے گا جس کی شریعت کے تحت ہی ایک عالمی حکومت قائم ہونی ہے۔